نیکی کمانے کا بہترین وقت جوانی کا ہے۔ افسوس کی بات ہے ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ جو ذہن اپنے لذتوں کا غلام ہو اور جو روح اپنی خواہشات کی قید ہو وہ ایک بنجر زمین کی مانند ہے۔ بے شک نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کرنے کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعا ہی تو ہے جس سے نصیب بدلا جا سکتا ہے۔ جب آنکھوں سے سجدے بہنے لگیں تو قبولیت کے سمندر میں ضرور ہلچل ہوتی ہے۔ زمانے نے عجیب پلٹا کھایا ہے۔ پیچھے لوگ عبادت اس لیے چھپ کر کرتے تھے کہ کہیں شہرت نہ ہو جائے، اور اب اس لیے چھپ کر کرتے ہیں کہ لوگ مذاق نہ اڑائیں۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ کسی انسان کے کردار کی پختگی اس کا تبھی پتہ چلتا ہے جب وہ موقع اور استطاعت ہونے کے باوجود برائی سے بچا رہتا ہے۔ مرد کے دل میں دوسری عورت کی اور عورت کی الماری میں نئے سوٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے نہ اس کے مضبوط تنے کو، پھل لرزتی ہوئی عاجزی سی شاخ پر لگتا ہے۔ میں نے زندگی میں چند باتیں سیکھی ہیں، ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں، عزت صرف پیسے کی ہے، غریب کا کوئی دوست نہیں۔ زندگی کچھ ایسی بے معنی ہو گئی ہے کہ انسانوں سے تعلق ٹوٹتے جا رہے ہیں اور اپنوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے زندہ وہ رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں اور خوشیاں بانٹتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک دوسرے پر یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تم سے زیادہ کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں اور زیادہ معلومات رکھتا ہوں، اور تم تو بس ایسے ہی ہو، تمہارا کوئی حال نہیں ہے۔ ایک دن ہم ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ وہ یاد نہیں کرتا تو میں کیوں اس سے یاد کروں۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ ہم خود ہی کو سنوار لیں، سدھار لیں، معاشرے پہ ہمارا یہی احسان کافی ہوگا۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہی حقیقی تبلیغ ہے۔ انسان دو پاؤں کا جانور ہے، اس کا ایک پاؤں تدبیر سے اٹھتا ہے اور دوسرے پاؤں کو قسمت اٹھاتی ہے۔ ہم کسی کے لیے ضروری تب تک ہیں جب تک ہماری جگہ انہیں کوئی اور نہیں مل جاتا۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، مگر بد نصیبی یہ ہے کہ اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ لوگ اچھی سیرت کے بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں، لوگوں کی زندگیاں خراب مت کریں۔ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہیں، یہ پہلے تو آپ سے رو رو کر دکھ پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر کو جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگاتا ہے۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی دکھی انسان کو خوش کیا ہے تو یقین کریں تقدیر آپ کا پیچھا ضرور کرے گی،
جیسے ہی اسے موقع ملا تو وہ آپ کو اس کا بدلہ ضرور لوٹائے گی۔ محبت دلوں پر وہ کام کرتی ہے جو صابن جسم اور آنسو روح پر کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ مرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ کوشش کرو کہ جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں، اور اگر یہ کاٹ لیں تو ان کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ اب وقت کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ تک ہی محدود رہا جائے۔ بھری ہوئی جیب سے دنیا کا پتہ چلتا ہے اور خالی جیب ہی سے اپنوں کا پتہ چلتا ہے۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کر لیتے ہیں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے، یہ جانور کو بھی مصیبت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ دنیا کے بدترین شکل یہ ہے کہ برے لوگوں کی وجہ سے اچھے لوگ خاموشی اختیار کر لیں۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، اگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ مشکل دستک دے تو خوفزدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہی مشکل کا بحث بدل کر آتی ہے۔